السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس کی قسط نمبر 23 از قلم فائزہ شیخ کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ایپیسوڈ نمبر 22 پہ آپ لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ خراب ملا ہے، اس لیے میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بھی ایپیسوڈ لکھوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں طبیعت خرابی کے باوجود بھی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لکھتی ہوں، تو کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے اس ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کے شام تک 1K ویوز چاہیے۔ انشاءاللہ دوسری کی سرپرائز ہوگی جو آپ لوگوں کے لیے رات کو ہی پوسٹ کر دی جائے گی اگر رسپانس اچھا رہا۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے نور عاشر ویڈنگ اسپیشل۔ جی بچے، ہو گئی میری بیٹی تیار؟ نور کی والدہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں موجود بیوٹیشن سے پوچھنے لگیں، لیکن جیسے ہی آئینے میں نظر آتے نور کے عکس پر نظر پڑی تو بے ساختہ منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ نور نے پہلی مرتبہ اتنا ہیوی میک اپ، زیور، کپڑے وغیرہ پہنے تھے جس وجہ سے وہ تھوڑی الجھی ہوئی بھی لگ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے دیکھتا تو اسے آسمان سے اتری ہوئی پری کا گمان ہوتا جو اپنے پرستان سے یہاں کسی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آئی تھی، جو صرف اور صرف عاشر سلطان کی پری تھی، اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ نور خود کو آئینے میں دیکھتی پل بھر کو ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس قدر حسین تو وہ کبھی نہ لگی تھی خود کو۔ وہ بھی حیرت زدہ سی رہ گئی تھی کیونکہ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ اسموکی آئیز، ہیوی میک اپ نے اس کے نئے نقوش کو مزید خوبصورت انداز میں نکھار دیا تھا۔ کاجل سے لبریز آنکھیں اور نرم و ملائم گالوں پر موجود گلابی پن اس کے دلہناپے پر چار چاند لگا رہا تھا۔ خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہونٹ اس وقت بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجے قیامت کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ نازک سی گردن میں بھاری نیکلس اور چھوٹی سی ناک میں موجود نتھلی جو بار بار ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھی، نیز وہ ہر طرح سے اس وقت سراہے جانے کے قابل تھی۔ ہمیشہ سادہ سی رہنے والی نور العین پر دلہن بنتے انوکھا ہی روپ چڑھا تھا۔ بیوٹیشن اس کا میک اپ کرتے ہوئے خود بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اتنی حسین دلہن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بیٹیاں اتنی جلدی کیوں بڑی ہو جاتی ہیں، کب پرائی ہو جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ نور کی والدہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور ان کی بات پر نور بھی تقریباً رونے کے قریب تھی جب وہاں پر ایک بچے نے آ کر بارات آنے کا بتایا، جس پر نور کی والدہ آنسو صاف کرتی نور کی پیشانی پر بوسہ دیے نیچے کی جانب بڑھ گئی تھیں جہاں عاشر اور مہمانوں کا استقبال کرنا تھا۔ پیچھے نور خود کو سنبھالتی آنے والے لمحات کا سوچنے لگی جن سے وہ کافی خوفزدہ تھی۔ بارات کا استقبال بہت زیادہ پرجوش انداز میں کیا گیا۔ عاشر بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا اور چہرے پر خوشی کے اثرات مرتب تھے، جیسے دنیا جہان کی ساری خوشیاں اس سے مل گئی ہوں۔ نور اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے عاشر نے اپنی شریک حیات کے طور پر چنا، ورنہ وہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا۔ شفقت صاحب نے بھی آگے بڑھ کر عاشر کو گلے لگایا اور عاشر کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا۔ سب بہت گرم جوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ سب میں عاشر نے اپنی آدھی فیملی کو بہت مس کیا تھا جو عابس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے دور ہو گئی تھی۔ کتنے پلانز تھے حنیزہ کے اس کی شادی کو لے کر، پر سب کچھ خاک ہو گیا تھا۔ حنیزہ تو سب سے بیگانی ہو گئی تھی۔ شفقت صاحب نے دوبارہ پوری بارات کے سامنے نکاح کرانے کی خواہش کا اظہار کیا تو سب نے ہی خوش دلی سے ان کی بات کا مان رکھتے حامی بھری۔ افرال صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، پر اس موقع پر انہیں اپنے بڑے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی جو اپنے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں ان کا ساتھ دیتے آئے تھے۔ وقت نے بھی کیا پلٹی کھائی تھی، سارے اپنے نہ جانے کہاں گم تھے۔ آخر کار کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ عاشر کی طرف سے قبول و ایجاب کے بعد نور کی طرف لے جایا گیا، جہاں دستخط کرتے وقت نور کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، جو عموماً ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔
جبکہ وہ پہلے ہی عاشر سلطان کے نام اپنے تمام حقوق کر چکی تھی، پر دل کی گھبراہٹ سے وہ کپ کپا سی گئی تھی۔ ہر لڑکی کے لیے یہ لمحات انمول ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص کو سونپ دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہ ہو۔ شفقت صاحب نے کافی زبردست انتظام کیا تھا۔ چاروں طرف ویٹرز کچھ نہ کچھ سرونگ کرنے میں مصروف تھے۔ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی عاشر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی سے بھاری قدم اٹھاتا باراتی لڑکیوں کی طرف آیا تو نور کی کزنز نے ان کا راستہ روک لیا کہ یہ بھی ایک رسم ہے۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا اور تھوڑا تنگ کرنے کے بعد رسم کی، جس پر عاشر بنا کسی کی بات سنے ان کی مانگ پوری کر دی۔ لڑکیاں خوشی سے انہیں راستہ دے گئیں اور عاشر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عاشر بے چینی سے نور کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بے تاب نظریں انٹرنس پر ہی ٹکی تھیں اور یہ انتظار بھی زیادہ دیر نہ رہا جب عاشر کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی۔ کچھ ہی دیر میں دلہن کو پھولوں کی چادر کی چھت کے سائے تلے لایا گیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نور بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے چولی، جس پر نفیس کام کیا گیا تھا، اور گھیردار لہنگے میں ملبوس سر پر گولڈن دوپٹہ سجائے پرستان سے آئی شہزادی لگ رہی تھی۔ نورالعین سہج سہج کر اپنے بابا کے ہمراہ اسٹیج تک پہنچی جب عاشر نے نیچے اتر کر اپنی چوڑی ہتھیلی نور کے سامنے پھیلائی۔ جیسے ہی نور نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ عاشر کی مضبوط ہتھیلی پر رکھا تو پورے ہال میں ہوٹنگ شروع ہو گئی، جس پر نور شرم سے سرخ ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی عاشر نے نور کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر اس کے دل کی دھڑکن کو الگ ہی تال پر دھڑکایا، جبکہ نور عاشر کی اتنی سی قربت اور معنی خیز نظروں سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ زندگی میں اسے سب کچھ ملا تھا، آج وہ مکمل ہو گئی تھی۔ عاشر سلطان کو اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھ کر نور کا دل کیا وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے جس نے اس کی زندگی میں ہر نعمت عطا کی۔ افرال صاحب نے تمام رسموں کے بعد شفقت صاحب سے رخصتی کی اجازت چاہی، جس پر وہ کڑے دل سے نورالعین کو اپنے سینے سے لگائے باہر لائے۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی۔ سب جانتے تھے کہ شفقت صاحب کے لیے نور کیا تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے جیسے سانسیں تھے، پر آج یہ دن بھی آنا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا اور نور پر ایک چادر اڑا دی گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نور جب اپنی ماما سے ملی تو بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ والدین کے گھر کو چھوڑ کر جانا کہاں آسان ہوتا ہے۔ عاشر نے نور کے لیے دروازہ کھولا تو عفت بیگم نے بھی اسے سہارا دیتے اندر بٹھایا۔ اس وقت وہ نور کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ آخر روتی ہوئی نور گاڑی میں بیٹھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ عفت بیگم نے اسے سینے سے لگاتے دلاسا دیا۔ عاشر خود ڈرائیو کرتا گاہے بگاہے نور پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو رونے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک خوبصورت محل نما بنگلے کے سامنے آ رکی۔ عاشر اپنی جانب کا دروازہ کھولتا نور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے کھڑا اس کی پیش قدمی کا انتظار کر رہا تھا۔ نور اس کی مدد سے باہر نکلی اور عاشر سلطان کے ہم قدم چلتی ہوئی پیلس کے دروازے پر آ رکی۔ عفت بیگم نے نور کے داخل ہونے سے پہلے تھوڑا سا تیل گرایا جو ان کے یہاں خاندانی رسم مانی جاتی تھی۔ اس سب کے بعد بڑوں کے مطابق ایک اور رسم ہوئی جس میں دودھ میں انگوٹھی ڈھونڈنی تھی، اور جس نے پہلے انگوٹھی ڈھونڈ لی اس کی جیت تھی کہ وہی ساری زندگی دوسرے پر اپنا حکم چلائے گا۔ نورالعین اور عاشر 2 سیٹر صوفے پر براجمان تھے جب ملازم وہاں ایک خوبصورت سا باؤل لے آئے جس میں دودھ کے ساتھ ہی گلاب کی پنکھڑیاں بھی موجود تھیں۔ عاشر کی دور کی کزن نے انگوٹھی باؤل میں ڈالی اور انہیں ڈھونڈنے کا کہا۔ عاشر نے نور کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے اسے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نور! عاشر نے سرگوشی بھری آواز میں نور کا نام لیا، جس پر نور نے عاشر کی طرف دیکھا جو اسے ایک آنکھ ونک کر رہا تھا، جس پر نور نے ہڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا جو ان کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ چلے دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جیتتا ہے، ایک کزن نے پرجوش لہجے میں کہا۔ دونوں نے باؤل میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی نور کو محسوس ہوا کہ عاشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے، جس پر نور نے ہلکی سی مزاحمت کی
जो बेकार साबित हुई। नूर ने उसकी चालाकी समझते आशिर के हाथ पर बारीक सी चुटकी काटी, जिस पर आशिर को तो कोई असर नहीं हुआ। नूर आंखों से ही उसे इल्तिजा करने लगी, पर जब कोई फ़ायदा ना हुआ तो आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। आखिरकार आशिर ने नूर को तंग करने का इरादा तर्क किया, क्योंकि नूर की शक्ल रोने वाली हो गई थी। क्या हुआ भाभी, अभी तक नहीं मिला क्या? इन कज़न में से किसी ने एक ने शरारती अंदाज में कहा, जिस पर नूर शर्म से सुर्ख हुई आशिर को घूरने की नाकाम कोशिश करने लगी। आशिर के हाथ छोड़ते ही नूर ने अंगूठी ढूंढी, जो उसे फौरन ही मिल गई। नूर ने बाउल से हाथ बाहर निकाला तो सब कज़न ने खुशी के मारे हुटिंग शुरू कर दी। आशिर ने नूर के चेहरे पर खुशी की झलक देखी। चलो अब बच्चियों, भाभी को आशिर भाई के कमरे में छोड़ कर आओ, इफ़त बेगम ने नूर की थकन से चूर हालत देखते हुए कहा। सब ही आशिर की क्लास लगाने में बिजी थे, जो कब से नूर को परेशान कर रहा था। नूर उसकी हरकतों से शर्माती लजाती अपना पहलू बचा रही थी, जो वो चालाक इंसान किसी सूरत नहीं होने दे रहा था। उसकी सोच से ज़्यादा शरीर साबित हुआ था आशिर सुल्तान। एक अलग ही अंदाज़े मोहब्बत था उसका, जो नूरुलैन को असीर कर रहा था। उसके हाथ थामने पर नूरुलैन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला था।